أترنم بحمده وثنائه بالنغم والصلاة والسلام على خير العرب والعجم وعلى آله وصحبه مصابيح الظلم الذي بعث هداية ورحمة للأمم فطاعته ومدحه خير العهود والذمم۔ احباب گرامی، محض عقیدت میں نہیں بلکہ مبنی بر حقیقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑ ہا بار لا تعداد بار شکر بجا لاتے ہیں کہ اس ذات باری تعالیٰ نے ہم ناچیزوں کو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محامد و محاسن بیان کرنے کے لائق بنایا۔ اسی طرح انتہائی سپاسگزاری مرکز حاضہ کی انتظامیہ، مسلک اہل حدیث کی بنیاد اور مسلک اہل حدیث کے اسلاف میں ماضی قریب میں فضیلت الشیخ حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ، ان کے فرزند ارجمند میری مراد جناب قاری عبدالرحمن شیخ پوری حافظہ اللہ، ان کا بھی شکر گزار ہوں، سپاس گزار ہوں۔ بڑی فراخ دلی کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور اپنے اس آنگن میں ماشاءاللہ یہ پیارے پیارے چہرے اور یہ پیارے پیارے پھول کلیاں سجانے کا، سنوارنے کی ترتیب دی۔ اس کے ساتھ ساتھ شکر گزار ہوں فضیلت الشیخ محترم جناب جاوید احمد قصوری صاحب کا، کہ بڑی محنت کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مودت، ادب، احترام کے ساتھ انہوں نے اس بزم کا انعقاد کیا۔ اس باقاعدہ طور پہ یہاں پہ جو شیخ پورہ سٹی میں اور شیخ پورہ ضلع کے لیول پہ جو اہل حدیث نعت کونسل کا باقاعدہ ایک آغاز ہے اور اس کی ایک ترتیب بنائی جا رہی ہے، اس پہ میں انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کے لیے ڈھیروں دعائیں بھی۔ احباب گرامی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت آپ نے شیوخ سے، علماء سے اس کی تعریف سنی ہوگی، اس کی اہمیت بھی سنی ہوگی۔ میں صرف چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے مرکز 106 راوی روڈ لاہور میں ہمارا جو باقاعدہ پہلا اجلاس تھا، اس میں الحمدللہ ملک بھر سے ہمارے ساتھی تشریف لائے تھے۔ ایک بزرگ وہاں پہ فرما رہے تھے، بڑے شیخ تھے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں سے کسی کو یہ سعادت حاصل نہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں منبر نبوی پہ بیٹھ کے کوئی بات کرتے ہیں، الا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ثنا خان تھے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ سعادت حاصل رہی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے منبر پہ تشریف فرما کر سامنے محبوب ہے، دیدار بھی ہو رہا ہے اور اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی اہمیت نہیں ہے کسی نعت خان۔ آپ ہرگز مت یہ سمجھیں کہ یار ہمارے ہاں تو نعت خانوں کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، لوگوں میں کیا اہمیت ہے یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اہمیت تو انشاءاللہ عند اللہ ہونی چاہیے اور انشاءاللہ ہوگی۔ برِ صغیر پاک و ہند میں حمد و نعت کے میدان میں مختلف مکاتب فکر نے اپنے افکار کو فروغ دیا حمد و نعت کے نام پہ، اپنے افکار کو، اپنے عقائد کو فروغ دیا، اپنے نظریات کو فروغ دیا مختلف مکاتب فکر نے۔
بعض مکاتب فکر نے صرف ایک اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس مکتب فکر نے جس کی میں ذکر کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں، اس کو مخصوص کر کے ان کی مدحت سرائی کی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک محدود رکھا اپنے آپ کو مدحت کی صورت۔ ایک مکتب فکر عاشق رسول کی سند اپنے نام اپنے تئیں کرتے رہے۔ حقیقی وارثان حمد و نعت کے جو تھے مسلک اہل حدیث، اب اسے نے ہمارے شیوخ نے بڑا کام کیا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں قبول فرمائے۔ بات کر رہا ہوں نعت کے میدان میں باقاعدگی کی، بس اس کو نیچے رہنے دیں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کوئی نظم باقاعدہ طور پہ نہیں تھا ہمارے ہاں، انفرادی طور پہ چند ایک ماضی قریب میں غلام حسین مخلص صاحب، اور پھر ہمارے بعض شعراء بھی تھے، مولانا نعیم الحق نعیم، مولانا داؤد راز، مولانا علیم ناصری رحمہم اللہ، مولانا عبدالرحمن عاجز مالی کوٹلوی، مولانا حکیم رمضان اطہر، اور بھی کچھ نام ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پہ شاعری کی، اچھی شاعری کی، لیکن ان کی شاعری، ان کے کلام مجلوں میں، ماہناموں میں، ہفت روزوں میں چھپے اور بس چھپے رہ گئے، چھپے اور بس چھپے رہ گئے، چھپے چھپے رہ گئے یوں کہہ سکتے ہیں۔ یعنی ہمارے یہاں نعت خانوں نے، نعت گو جو ہمارے لوگ تھے، انہوں نے ان کو باقاعدہ ان کو کمپوز کر کے پڑھا نہیں ہے، الا ماشاءاللہ۔ تو بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو قابل توجہ ہیں، بہت ساری ہم میں کمیاں ہیں جنہیں ہم نے پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ ایک عرصہ قبل میرے ذہن میں یہ خیال آیا جب میں قرآن و سنت کی اشاعت کے بین الاقوامی ادارے دارالاسلام میں خدمات دیا کرتا تھا، ان کے اسٹوڈیو میں بطور ڈائریکٹر، کہ یار ہمارے ہاں حمد و نعت کا کام اتنا کیوں نہیں ہے؟ اور پھر ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہمارے خلاف کیا جاتا ہے کہ اہل حدیث نعت نہیں پڑھتے، یہ نعت کے قائل ہی نہیں ہیں، یہ نعت پڑھتے ہی نہیں ہیں، درود نہیں پڑھتے، نعت نہیں پڑھتے، بس بہت ساری ایسی چیزیں، یہ پروپیگنڈا تھا۔ عملی طور پہ ہمارا کردار یہ تھا کہ ہم نے اس میں اس قدر سست روی کا مظاہرہ کیا تھا کہ وہ واقعی لوگ اس پروپیگنڈے پہ یقین کرنے لگے کہ ہاں یار یہ نعت نہیں پڑھتی، ان کے ہاں تو کبھی ایسی نعت ہوتی نہیں ہے۔ اب تو خیر الحمدللہ معاملہ کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے۔ تو یہ کچھ 2006-07 کی بات ہے، میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ یار کیوں نہ ہماری گنتی کی جو 5-6-7 افراد ان دنوں تھے، فدا بھائی تھے، عبدالوہاب صدیقی صاحب اور سلیم اللہ مدنی صاحب، ایک اور ہمارے بھائی جو پچھلے دنوں دوسرے مسلک میں چلے گئے لیکن شنید ہے کہ وہ پھر لوٹ آئے ہیں، منشا قادری صاحب اللہ کریم نے استقامت عطا فرمائے حق پہ، وہ تھے۔ فیصل آباد سے عثمان صائم بھائی تھے اور میں ناچیز۔ تو یہ 5-6-7 ساتھیوں کو میں نے ان کی دعوت کی دارالاسلام میں، ان کو بلایا اور انہیں اپنے اس فکر سے، اس مقصد سے آگاہ کیا کہ یار میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک نعت کونسل کا باقاعدہ اہتمام کریں اور اس کو ایک نظم کی صورت دیں، ایک ترتیب بنائیں اور اس کو آگے لے کے چلیں۔ اس میدان میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، ٹھیک ہے، سب نے مانا، لیکن پھر بعض حالات بدلتے رہے، بعض معاملات ایسے تھے کہ یکسوئی جو ہے وہ بدقسمتی سے ہم نہیں رکھ سکے تھے۔ پھر پیغام ٹی وی کا سلسلہ شروع ہوا، اس میں میں وہاں پہ پیغام ٹی وی بطور ڈائریکٹر حمد و نعت کے الحمدللہ میں نے کچھ سال خدمت دی ہے۔ اب بھی وہاں کا کام الحمدللہ یہ کہ جو حمد و نعت کی پروڈکشن وغیرہ ہوتی ہے تو وہ چیز کی خدمات لیتے ہیں۔ تو وہاں میں نے ساتھیوں کو ایک ٹی وی چینل پہ نعت پڑھنے کے حوالے سے باقاعدہ ان کو ٹرین بھی کرتا تھا، ان کو کلام بھی دیتا تھا، کمپوزیشنز بھی دیتا تھا، ان کی تیاری کرواتا تھا، آڈیو کی بھی، اور پھر ویڈیو میں کیمرہ کیسے فیس کرنا ہے، اشارے کیسے کرنے ہیں، تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ الحمدللہ شروع کیا۔ لیکن پھر بات وہی ہے کہ یہ تسلی بخش سلسلہ نہ تھا،
پھر اللہ کی توفیق سے بعض دوست ساتھ ملے، حافظ زاہد الرحمن حسانی صاحب، حافظ احمد اقبال شاہین صاحب اور بھائی جاوید احمد قصوری صاحب اور بہت سارے ایسے ساتھی. انہوں نے حوصلہ افزائی کی. میں نے کہا یار میں تو پہلے ہی تیار ہوں، میں تو چاہتا ہوں آپ لوگ آگے بڑھیں، تو انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ سلسلہ پھر ہم نے شروع کیا. یہ تھی نعت کونسل کی ابتدا. اب آگے ہمارے بہت سارے چیلنجز ہیں، بہت سارے سٹیپس ہیں، اس کی بہت ساری شاخیں ہیں. ہم نے اس پہ بہت زیادہ کام کرنا ہے. جاوید بھائی بتا رہے تھے کہ ان کو 2-3 کیٹیگریز میں ہم نے ڈیزائن کیا فی الوقت. میرے ارادے اس سے بھی زیادہ کیٹیگریز کے ہیں. ہمارے ہاں ایک تو نقابت کا شعبہ ہے، ایک شاعری کا بتا رہے تھے اور ایک نعت پڑھنے والوں کا. میں نعت پڑھنے والوں میں بھی یعنی نعت خانوں میں بھی باقاعدہ طور پہ کیٹیگرائز کر کے ان کی مختلف اقسام یعنی تقسیم کر کے ایک وہ طبقہ، ایک وہ تقسیم جو صرف محافل میں پروگرام پڑھے، عوامی انداز میں پنجابی میں حمد و نعت جیسے پڑھتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے. ایک دوسرا طبقہ جو کلاسیکل نعت پڑھتا ہے، جیسے پی ٹی وی پہ یا ریڈیو پہ، یا کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے جس میں کوئی وی آئی پی قسم کی گیدرنگ ہوتی ہے، کوئی سعودی سفیر صاحب بیٹھے ہیں یا کوئی وفاقی وزیر بیٹھے ہیں یا کوئی پڑھے لکھے لوگوں کی بہت ذرا ایک پبلک ان کی ایک ایسی ہے، تو وہاں پہ سنجیدہ کلام پڑھے جانے والے لوگ. اور علاقائی زبانوں میں صرف پنجابی میں نہیں، سرائکی میں، فارسی میں، انگلش میں، اردو میں، عربی میں، پشتو میں، سندھی میں، بلوچی اور جتنی بھی زبانیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں بولی جاتی ہیں، ان میں بھی یہ سلسلہ ہم باقاعدہ شروع کریں. تو یہ بھی ابتدا ہے. مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے، سچی بات ہے کہ شیخو پورہ سے میں پہلے سوچتا تھا کہ وقت آ گیا شیخو پورہ میں کتنے لوگ نعت کے لیے اکٹھے کر سکتا ہوں. یہ شیخو پورہ میں جانتا تھا کہ جاوید بھائی یہاں شفٹ ہوئے ہیں، یہ شیخو پورہ سے بیسیکلی نہیں تھے. اچھا عظیم بھائی کا نام میرے سامنے تھا، ایک عظیم بھائی ہیں، ایک دو اور ساتھی تھے غیر معروف. میں سوچتا یار شیخو پورہ میں کوئی خاص اتنا ہے نہیں، وہاں پہ کوئی نعت خواں اس قدر زیادہ ہے نہیں، تو وہاں پہ میں کیا کروں گا. لیکن آج سچی بات یہ ہے کہ اتنی تعداد میں لوگوں کو دیکھ کے میں حیران ہوں کہ بھائی یہ کشت زعفران ماشاءاللہ مہکی ہوئی ہے، یہ کہاں سے اتنے پھول اگائے ہیں. یہ شیخو پورہ اور گرد و نواح سے ہیں. اللہ کریم آپ کی محبتیں قبول فرمائے. اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے اور انشاءاللہ میرے لیے تسلی بخش یہ سارا معاملہ ہے. اب ہم بات کرتے ہیں آگے اس کو چلانا کیسے ہے. دیکھیں ہم نے اس کی باقاعدہ ابتدا جو کی ہے اس کا ہم نے مرکز 106 راوی روڈ لاہور میں ایک باقاعدہ پہلا اجلاس کیا تھا. ان ساتھیوں کو متحد کر کے انہیں مختلف علاقوں میں ذمہ داریاں دیں. پھر مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مرکز میں یہ پروگرام کیا، ان کی اجازت سے ان سے بات کر کے، اور ان سے ہم نے درخواست کی کہ ہم نے یہ پھولوں کا ایک گلدستہ بنایا ہے نعت خانوں کا، تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بے سر و پا نہ ہوں اور بے سایہ نہ ہوں، ہمارے اوپر علماء کرام کا سایہ ہو، ہمارے اوپر جماعت کا ہاتھ ہو، جماعت کا سایہ ہو. انہوں نے ہمارے ٹائم کو، ہمارے جوش و جذبے، ہمارے ولولوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں نہ صرف اپنی ذیلی تنظیم ڈکلیئر کیا بلکہ مرکز کے اندر ہی ہمیں اپنے کام کے لیے انتظامی حوالے سے ایک دفتر بھی انہوں نے ہمیں عنایت کیا. اس وقت مرکز 106 راوی روڈ میں اہل حدیث نعت کونسل پاکستان کے پاس باقاعدہ ایک دفتر ہے جہاں پہ ہم بیٹھ کے انتظامی امور کو چلا سکتے ہیں. دیکھیے یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سر، لے، خوشلانی آپ کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں سے، اس کی دنیا میں بڑی قدر ہے. اور اس نعمت، یہ عظیم نعمت ہے. یہ اس کی پرسنٹیج نکالوں تو بہت تھوڑی پرسنٹیج نکلتی ہے، یعنی ہزاروں میں سے چند ایک لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوش لہان ہوتے ہیں، اچھی آواز والے ہوتے ہیں. پھر ان اچھی آواز والوں پہ منحصر ہے کہ وہ اپنی اس نعمت کا مصرف کیا بناتے ہیں.
کوئی اسے گلوکاری میں استعمال کرتا ہے، کوئی قوال بن جاتا ہے، کسی نے نوحہ خوانی کرنی ہے، مرثیہ خوانی کرنی ہے، قصائد گانے ہیں، کوئی غزل گو ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسے حمد و نعت میں استعمال کرتے ہیں، اور حمد و نعت میں بھی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو صحیح حمد و نعت میں اس کا مصرف، یہی جن کا مصرف صحیح حمد و نعت ہے۔ برِ صغیر میں اس چیز کو، اس نعمت کو، خوش لہنی کو بہت زیادہ، بلکہ یہاں تک کہنا چاہیے کہ یہاں کی مٹی کا جو دارو ہے نا، جو علاج ہے نا، وہ ہے یہی خوش لہنی آواز۔ اس کی دلیل میں یہ دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں یہاں پہ بڑے بڑے علماء نے کام کیا، عرب علاقوں سے لوگ آئے، مختلف علاقوں سے لوگ آئے، لیکن جو پذیرائی عوام میں ان صوفیوں کو ہوئی، بابا بلے شاہ، ہاں جی، شاہ حسین کی کافیاں، عبداللطیف بھٹائی کی کافیاں، سلطان باہو کے دوڑے، الغرض آج بھی آپ باہر کسی بندے سے کہیں نا کہ آپ مجھے کوئی حدیث سنائیں تو اس کو شاید راہ چلتے بندے کو شاید اس کو نہ آئے، لیکن اس سے کہیں کہ سلطان باہو کا تو اس نے وہیں شروع ہو جانا ہے، الف اللہ، اس نے شروع ہو جانا ہے وہیں پہ، یعنی اسے زبان زد عام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں کے لوگ، یہ پاکستان، انڈیا اور یہ برِ صغیر کا جو طبقہ، یہ سر لے کی زبان کو زیادہ سمجھتے ہیں، ان پہ یہ زیادہ اثر کرتی ہے۔ چلیں اس کی دوسری مثال یوں دیکھ لیں، یہ شیخو پورہ ہے ماشاءاللہ، پنجاب کا ایک بہترین شہر ہے، زرخیز شہر ہے، اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، اکثریت جو ہے وہ ماشاءاللہ گاؤں دیہات سے ریلیٹڈ پنجابی لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں کسی بڑے اسکالر کو، انٹرنیشنل اسکالر کو بٹھائیں، وہ 1 گھنٹہ سپیچ کریں تو بہت کم لوگ سامعین میں سے ایسے ہوں گے جو دلچسپی سے سنیں گے یا جنہیں سمجھ آئے گی یا جو متاثر ہوں گے، لیکن 5-10 منٹ کے لیے آپ کسی پنجابی میں عوامی خطیب کو لگا دیں، اس کو زیادہ دلچسپ جمی کے ساتھ سنیں گے، پھر 3 منٹ کے لیے ماشاءاللہ عظیم سرور صاحب یا جاوید بھائی جیسے کسی نعت خواں کو لگا دیں۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ ان کی اہمیت ان سے بڑی ہے، وہ ماشاءاللہ علماء ہمارے، ان کے جوتے ہمارے سروں کے تاج، ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں عوام میں دلچسپی ایسی ہے تو کیوں نہ اس چیز کو جسے عوام پسند کر رہی ہے اور جائز ہے، اور یہ خوبصورت نعمت ہے آواز، اور شعر گوئی، شعر نگاری، یہ خوبصورت نعمت، بہترین آرٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، بہت بڑی نعمتیں ہیں، انہیں ہم بہترین مصرف حمد و نعت کا دیں اور صحیح حمد و نعت کا دیں، اور اپنے مسلک کا جہاں ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے جہاں لوہا منوایا، ہم نعت کے میدان میں بھی اپنا لوہا منوائیں۔ وہ نہ صرف شیخو پورہ کی حد تک، نہ صرف لاہور کی حد تک، نہ صرف فیصل آباد کی حد تک، نہ صرف پنجاب یا پاکستان یا سندھ یا مختلف صوبوں میں، پورے پاکستان میں مختلف ٹی وی چینلز پہ، پروڈکشن ہاؤسز میں، بلکہ بین الاقوامی سطح پہ ہمارے نعت خواں بھی باہر جائیں، انہیں آرگنائزیشنز سپانسر کریں، وہاں پہ یہ جائیں، 2-2, 4-4, 5-5 کے قافلے جا رہے ہیں، پتہ چلے جب نعت کونسل کے زیر اہتمام جو نا جی کینیڈا میں پروگرام ہو رہے ہیں، وہاں پہ انگلینڈ میں ہو رہے ہیں، سعودیہ میں ہو رہے ہیں، بنگلہ دیش میں ہو رہے ہیں، انڈیا میں ہو رہے ہیں، دبئی میں ہو رہے ہیں، امریکہ میں ہو رہے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اس نعمت کے ذریعے، دیکھیں نعت ہے کیا صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ ذکر کرنا نعت ہے؟ یہاں تک بات محدود نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو بڑوں سے اور علماء سے اور اساتذہ سے جو سیکھا پڑھا سنا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کی سیرت طیبہ، یہ آپ اپنے اشعار میں ذکر کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ذکر کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، میٹھا میٹھا مدینہ اور کالیاں زلفاں والا، یہ سب باتیں ہوتی رہتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات، بہت پیاری بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ بھی ساتھ ساتھ ذکر ہونے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کیسا تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیسے کی، سادگی کیسی تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے سفر کیسے تھے، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ دوسروں کے ساتھ کس اخلاق سے پیش آتے تھے، اور سیرت کے جتنے بھی پہلو ہیں سب کو آپ اشعار میں آپ ڈھالیں اور ان کو آپ پڑھیں، یہ نعت ہے۔ نعت کی تعریف پہ یا اس کی ڈیفینیشن پہ بہت لمبی چوڑی اور سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے، میں مقصد یہ نہیں ہے، مقصد صرف یہ تھا کہ اس نعمت کو ہم پہچانیں
اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو خوش لہنی کی نعمت سے نوازا ہے، تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن ضرور علماء موجود ہیں، یہ ثم لتسألن کا جو لام تاکید کا، پھر نون مشدد تاکید کا، تو اس میں کتنی تاکید ہے، ثم لتسألن، پھر اس یومئذ، پھر اس دن ضرور سوال کیا جائے گا عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں۔ تو کیا خیال ہے، آواز جو ایک نعمت ہے، اس کے بارے سوال نہیں ہوگا؟ ہاں بھائی جعفر تیار، تجھے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اتنی آواز دی تھی کہ دنیا تمہیں پسند کرتی تھی، تو نے اس نعمت کا مصرف کیا بنایا؟ اگر تو جعفر تیار نے وہاں پہ یعنی دنیا میں اس نعمت کا مصرف رب العالمین کی حمد، ثنا، عظمت، شان کی بریائی بیان کی ہوگی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، ذکر جمیل سے اپنے اس نطق کو مزین کیا ہوگا، تو انشاءاللہ وہاں پہ انشاءاللہ کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کریم ہمیں وہ سعادت نصیب فرمائے، ہمیں ویسا بنا دے جیسا ہم گمان کر رہے ہیں اور ارادے کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ریاکاریوں سے بچائے، خود پسندیوں سے بچائے۔ یہ بہت مہلک بیماریاں ہیں، انسان تھوڑا سا مشہور ہو جائے، معروف ہو جائے، خود پسندی آ جاتی ہے، اور شیطان پتہ نہیں کہاں سے اسے پھسلاتا ہے، اسے بہکاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ تو ساتھیوں، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ارادوں کو مخلص کریں، یہ تہیہ کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو جس نعمت سے نوازا ہے، اس نعمت کا مصرف آپ حمد و نعت کو بنائیں گے، اور صحیح حمد و نعت کا قرآن و سنت کے مطابق۔ الحمدللہ ہمارے سروں پہ علماء کی چھاؤں موجود ہے، بہت جلد باقاعدہ علماء کی ایک کمیٹی ایسی ترتیب دی جا رہی ہے مرکز میں، جو ان نعت خوانوں کے کلاموں کو باقاعدہ طور پہ چیک کرے گی پہلے، پھر وہ کلام پروگراموں پہ پڑھے جائیں گے۔ نہ صرف کلام بلکہ انداز بیان تک۔ اب یہ ابتدا ہے، ہمیں کچھ وقت لگے گا کہ ہمارے جو ساتھی کلام پڑھتے ہیں الحمدللہ وہ اچھے ہیں، بلکہ مجھے خوشی ہے اس بات پہ کہ میرے علاوہ جتنے بھی ماشاءاللہ نعت خوان ہیں، اللہ ماشاءاللہ اکثریت ان میں ایسی ہے کہ وہ سارے ماشاءاللہ درس نظامی سے فارغ التحصیل ہیں، مختلف مدارس جامعات سے پڑھے ہوئے ہیں، حافظ ہے، رمضان میں قرآن سناتے ہیں، اور پھر پورا سال رب کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سناتے ہیں۔ جنہوں نے درس نظامی کیے ہیں، حافظ ہیں، خطبہ جمعہ دیتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ حمد و نعت بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ تو پھر بھی ہم علماء کے زیر سایہ چلنے والے لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے مکتب فکر کی طرح کہ وہاں کے علماء کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، نعت خوانوں کی جو ہے وہ لاکھوں پہ معاوضے ہیں، اور ان کے بڑے بڑے اشتہاروں پہ نام اور وہی معروف ہیں۔ علماء کا جو شان ہے، جو مقام ہے، ہم کبھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم ان کے جوتے اٹھانے، ان کی خدمت کرنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ ان کے زیر سایہ چلیں گے، ان کے کلام بھی انشاءاللہ علماء کرام جو ہے وہ باقاعدہ اس سینسر بورڈ کی طرح پہلے چیک کریں گے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسی اصطلاح، کوئی ایسی مثال، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی چیز تو نہیں جو خلاف شرع ہے، یا قرآن و سنت کے جو خلاف ہے، یا جس سے کوئی فتنہ جنم لے سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ باقاعدہ چیک ہوا کریں گی۔ اس کے بعد وہ کلام جو انشاءاللہ پروگراموں میں پڑھے جائیں گے۔ پھر جتنے بھی ہمارے نعت کونسل کے ساتھی ہیں، شیخ پورہ سے بھی، آپ لوگ بھی، یہ میں باتیں آپ کو صرف اطلاع کے لیے عرض نہیں کر رہا، بلکہ آپ سے کہہ بھی رہا ہوں کہ آپ نے انشاءاللہ ہمارا ساتھ دینا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو باقاعدہ طور پہ تیار کریں، کہ یہ نہیں کیسٹ سیڈیز، وہ پہلے کیسٹس ہوتی تھی، سیڈیز ہوتی تھیں، یا آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، وہ سن کے بس وہ کاپی کیا، کسی دیوبندی کی نعت سنی، کسی بریلوی کی نعت سنی، ہلکی سی اس کی الٹریشن کی، تھوڑے سے بازو، تھوڑی سی ٹانگیں توڑ کے تو اور اپنا پڑھ دیا اسٹیج پہ۔ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ باقاعدہ خود شاعری پڑھیں، علم العروض پڑھیں، جس طرح ماشاءاللہ بتایا جا رہا ہے کہ باپ بیٹا دونوں، باپ جو ہے وہ والد محترم جو ہے وہ نعت نگار ہیں، نعت لکھتے ہیں، بیٹا پڑھتا ہے۔ مجھے خالد علیم صاحب کے صاحبزادے جناب علیم ناظری صاحب کے صاحبزادے جناب خالد علیم صاحب کا وہ شعر یاد آ گیا کہ خالد میں نعت گو کا پسر ہوں تو کیوں نہ ہو،
مدح رسول اور میرے خاندان سے۔ تو ماشاءاللہ جب والد محترم لکھنے والے ہیں اور بیٹے کو ترغیباً کہتے ہیں کہ پڑھیں، تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو ہم انشاءاللہ باقاعدہ انہیں علم العروض پڑھائیں گے، اکیڈمیز کا ہر ضلع میں باقاعدہ ہم اس کا اجرا کریں گے نعت کونسل کے زیر اہتمام، کہ آپ علم العروض بھی پڑھیں، یعنی آپ کو شعر فہمی بھی ہو، شعر کے اوزان کا پتہ ہو، جتنے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نعتیہ غزل کیا ہے، غزل مسلسل کیا ہے، غزل غیر مسلسل کیا ہے، مثنوی کسے کہتے ہیں، مسمت کیا ہے، مسمت کے اندر پھر مثلث کیا ہے، مربع کیا ہے، مخمس اور مسدس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن، ان کی کافی ردیف کی ترتیب، پھر ترکیب بند، ترجیع بند، اور پھر رباعی قطع، یہ ساری چیزیں یعنی ایک ٹیکنیکل طریقے بھی آپ کو علمی لحاظ سے بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ شاعری الفاظ تو انشاءاللہ ہمارے وہی ہوں گے جو قرآن و سنت کے مطابق انشاءاللہ ہونے ہیں، لیکن ان ٹیکنیکس کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ ہم آپ کو اکیڈمیز میں پڑھائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کو سر لیگ، میں عام زبان میں استعمال کرتا ہوں، آپ کو شلہانی کہتے ہیں، یعنی آپ کی آواز، آپ کا انداز، آپ نے اٹھانا کیا ہے، اسکیل کیا ہے، پڑھنا کیا ہے، آپ کی آورد کیا ہے، آپ کی آروہی کیا ہے، امروہی کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا، انداز بیان بھی آپ کو انشاءاللہ اس کا باقاعدہ طور پہ پڑھایا جائے گا۔ اور اسی طرح جیسے میں نے ابتدا میں بات کی، کیٹیگرائز کر کے کہ جو اردو میں نعت پڑھنے والے ہیں ان کا اسلوب کیا ہوگا، اور جو پنجابی میں یا مقامی زبانوں میں حمد و نعت پڑھنے والے ہیں ان کا اسلوب کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم نے ان اکیڈمیز میں آپ کو باقاعدہ طور پہ ٹرین کرنا ہے، باقاعدہ طور پہ تربیت دینی ہے۔ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی قسم کے مقابلے ہوتے ہیں، خواہ وہ کشتی کے ہوں، خواہ وہ کبڈی کے ہوں، کرکٹ کے ہوں، ہاکی کے ہوں، کسی کھیل کے ہوں، یا پھر علوم کی طرف آپ آ جائیں، تلاوت کے مقابلے ہوں، قرات کے مقابلے ہوں، قرات میں حدر کے مقابلے ہوں، اور اسی طرح احادیث کے حفظ کے مقابلے ہوں، پھر حفظ قرآن کے مقابلے ہوں، یا حمد و نعت کے مقابلے ہوتے ہیں، سب سے پہلے انہیں باقاعدہ طور پہ تیار کیا جاتا ہے، پھر میدان میں یا اکھاڑے میں انہیں اتارا جاتا ہے۔ تو ہم بھی انشاءاللہ، ہماری یہ کوشش ہے، ارادہ ہے، اللہ کریم ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو باقاعدہ طور پہ تربیت دے کے، ٹرین کر کے، ان اکیڈمیز میں جن کا اجرا انشاءاللہ ہم جلد کرنے والے ہیں، ان میں آپ باقاعدہ طور پہ آپ کو ٹرین کر کے پھر ہم دیکھیں گے ہاں بھائی یہ بندہ جو ہے یہ پنجابی میں بہت اچھا نعت خواں پڑھ سکتا ہے، بہت اچھی جو ہے حمد و نعت پڑھ سکتا ہے، تو اسے ہم اسپیشل صرف پنجابی کے لیے مخصوص کر دیں گے۔ ایک ایسا نوجوان یا ایسا نعت خواں جو اردو میں بہت اچھا پڑھ سکتا ہے، پنجابی میں اتنا زیادہ اچھا نہیں پڑھ سکتا، اردو میں زیادہ اچھا پڑھ سکتا ہے، کلاسیکل میں، چلنتر میں، جس بھی انداز میں وہ زیادہ بہتر پڑھ سکتا ہے، ہم اس انداز میں اس کو پرفیکشن دیں گے، جیسے دورہ تخصص ہوتا ہے نا، اسپیشلائزیشن اس کو کروائیں گے انشاءاللہ اس کی۔ اس کے بعد ہمارا جو مرکز 106 راوی روڈ لاہور میں جو ہمارا ایک دفتر ہے، ہماری انقریب کوشش ہے کہ وہاں پہ ایک بندہ ہم وقت وہاں پہ رہے، باقاعدہ طور پہ وہاں پہ ڈیوٹی دے، جو ایک رابطہ سیکرٹری کے طور پہ کام کرے گا۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو پروگرام یا محافل کروانے والی جو انتظامیہ ہوتی ہیں انہیں درپیش ہوتے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو نعت خوانوں کو ان انتظامیہ سے ہوتے ہیں، حق خدمت کے معاملے میں، آنے جانے کے سفری اخراجات کے معاملے میں، بہت ساری ایسی چیزیں۔ سب سے پہلے ساتھیوں میں یہ بات آپ کو باور کرا دینا چاہتا ہوں، آپ ہرگز یہ گمان مت کریں، اور نہ ہی یہ گمان ہونا چاہیے کہ آپ اسے روزی کا ذریعہ بنائیں گے۔ یہ میں بار بار بڑی وضاحت کے ساتھ کلیئرلی آپ سب سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے رزق حلال کمائیں، جو آپ کے پروفیشن ہیں، جو آپ کے روزگار ہیں، آپ اسے چلائیں۔ اس کے لیے مقصد آپ کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی یہ میری روزی کا ذریعہ بنے گا۔ ہاں، اس کے ذریعے سے اللہ کریم اپنے فضل سے آپ کو نوازتا ہے، آپ کو بہت بڑے انعام کرام ملتے ہیں، کوئی ہدیہ دیتا ہے، ھذا من فضل ربی۔ اس لیے لیکن پھر بھی جو ہمارے نعت خواں ہمارے مختلف پروگراموں پہ جاتے ہیں، بعض نعت خواں ایسے ہوتے ہیں جو انتظامیہ پہ بوجھ بن جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں پہلے فرمائشیں جی میں اتنے پیسے لوں گا، کھانے میں میں یہ کھاتا ہوں، اور ٹائم آپ نے مجھے بس یہ والا دینا ہے، اس کے فوراً بعد میں نے واپس جانا ہے، میرے فلان جگہ پہ پروگرام ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو انتظامیہ والے بیچارے مروت میں چپ کر جاتے ہیں، اس کی جو بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ پوری کر جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک نعت خواں صاحب نے گھر سے سفر کیا،
اسے پتہ ہے آج شام جو ہے نا جی وہ میرا راولپنڈی میں پروگرام ہے، وہ سب سے پہلے سوچے گا یار میں نے پروگرام کو عنوان دیا اور میں وہاں پہ کون کون سے کلام پڑھنے ہیں، اچھا یہ ہم سلیکٹ کر لوں، یہ نعت کر لوں، یہ فکر آخرت والنظم اور پھر اس طرح کسی نے کوئی فرمائش کرتی تو یہ پڑھ دوں گا، کپڑے کون سے پہن کے جانی ہے، ٹوپی جو ہے نا یہ نگ ٹھیک نہیں ہے، یہ والی صحیح رہے گی، یہ اس کے اپنے ڈریس پہ توجہ دینی ہے اور سارا کچھ تیاری کرنی ہے، ایک ذہن بنانا ہے، سارے گھر والوں کو پتہ ہے آج جو ان کا پروگرام راولپنڈی میں انہوں نے جانا ہے، اپنی گاڑی پہ جائے گا یا پھر بس پہ جائے گا، اترے گا، پھر وہاں پہ مجھے لینے کے وہ بار بار رابطہ کریں، شیخ صاحب کہاں پہنچے، شیخ صاحب کہاں پہنچے، ہاں جی یہ شیخ صاحب لیٹ ہو رہے ہیں کدھر پہنچ گئے، بہت بڑا رابطہ ہے، شیخ صاحب وہاں پہ پہنچے، پروگرام کیا، ان کی جب باری آئی انہوں نے پہلے پڑھا دیا کہ پھر شیخ صاحب ایک دفعہ آپ نے اور پڑھنا ہے، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ کھانا وانا ہے، اور شیخ صاحب سوچ رہے ہیں یار یہ مجھے پڑھائیں تو میں اب کھانا کھاؤں اور یہاں سے نکلوں، ان کو پڑھا دینے کے بعد پھر درمیان میں باری آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ان کو کھانا کھلایا، اب شیخ صاحب سوچ رہے ہیں کہ یار یہ مجھے فارغ کریں اور میں جاؤں یہاں سے، اور انتظامیہ والے وہ آگے آگے ہیں اور بندہ بیٹھا ہے بیچارہ گم سم ہو کے کہ بھائی یہ مجھے کچھ لین دین میرے ساتھ کریں تو میں جاؤں، تو یہ عذرا مزاح یہ بات نہیں کر رہا، یہ حقیقت میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، اور تقریباً سب کے ساتھ جتنے بھی نعت خواں ہیں جو پروگرام پہ جاتے ہیں سب کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ ہم ایک ایسا لائحہ عمل ترتیب دیں گے حدیث نعت کونسل کے زیر اہتمام کہ انتظامیہ کے لیے بھی آسانی ہو اور ان نعت خانوں کی حوصلہ شکنی نہ ہو، ان کی حق تلفی بھی نہ ہو، ان کے لیے جائز۔ اچھا پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے چپ کر کے لفافے میں دے دیے جو کچھ حقیقی خدمت دینا ہے، یا جیب میں ڈال دیا یا ہاتھ میں پکڑا دیا، اب شیخ صاحب کے سامنے گنیں گے نہیں ازراہ مروت، وہ بیچارے یا واش روم میں جا کے گنیں گے یا پھر سفر میں بیٹھ کے گنیں گے اور طے کریں گے کہ آئندہ اس پروگرام میں آنا ہے کہ نہیں آنا۔ تو یہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، ہم جو ساتھی وہاں پہ مرکز میں بٹھائیں گے رابطہ سیکرٹری کے طور پہ، وہ یہ باتیں سفر کو دیکھ کے اور ساری چیزوں کو دیکھ کے انتظامیہ سے پہلے ایک معقول اور مناسب سی ان کے ساتھ وہ طے کرے گا، تاکہ جو نعت خواں ہے اس کی اپنی عزت نفس مجروح نہ ہو، وہ خود بیچارہ طے نہ کرتا پھرے کہ بھائی اس بندے نے یہاں سے سفر کرنا ہے، وہاں تک آنا ہے، یہ آج کل اتنا فیول ہے، یہ اپنی گاڑی پہ آئیں گے یا بس پہ آئیں گے یا جو بھی ان کا معاملہ ہے، تو ان کا اتنا تقریباً خرچ بنتا ہے۔ عذراء کرم وہ آپ جو ہے نا جی یا یہ دیکھ لیں، ان کے ساتھ طے کرے گا وہ بندہ، اور پھر جو ان کا اپنا اکاؤنٹ ہوگا مرکز دفتر میں، وہاں پہ وہ ان کو پیشگی بھیج دیا کریں گے، تاکہ نعت خواں صاحب کو یہ فکر ہی نہ ہو کہ بھئی میں جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا سلوک میرے ساتھ ہوتا ہے، وہ بھی ایزی ہو کے جائیں، انتظامیہ والے بھی وہ پہلے سے ہی جو ہے وہ خبردار ہو جائیں کہ بھائی ہم نے کوئی اضافی ڈیمانڈ پوری نہیں کرنی، مرکز کے زیر انتظام یہ معاملہ ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی قسم کی پھر بھی بدعہدی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر مرکز کی جانب سے انہیں جو ہے نا وہ پوچھا جائے گا، نعت خواں کو خود ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور نہ ہی کسی انتظامیہ والے کو، یعنی ایسے بہت ساری چیزیں تو ہم جو ہے وہ انہیں یہ سارا سسٹم انشاءاللہ کرنے لگے ہیں۔ اس کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو مختلف ٹی وی چینل پہ ہر بندے کی رسائی نہیں ہوتی، ایک بندہ چاہتا ہے یار میں جیو پہ جا کے پڑھنا چاہتا ہوں، میں ARY پہ جا کے حمد و نعت پڑھنا چاہتا ہوں، کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ان کی ویورشپ ہے، جو ان کے ناظرین ہیں، وہاں تک بھی اہل حدیث کی یہ حمد و نعت یا اہل حدیث کا یہ پیغام وہاں تک پہنچنا چاہیے نعت کونسل کے زیر اہتمام۔ تو انشاءاللہ نعت کونسل کے ساتھ جو بندہ منسلک ہے اسے ہم انشاءاللہ یہ ساری اپروچ دیں گے، پہلے اسے تیار کریں گے، تربیت دیں گے، ہاں ہمیں پتہ ہے کہ یہ بندہ جیو پہ بیٹھ کے نعت پڑھ سکتا ہے، یہ بندہ ARY پہ بیٹھ کے نعت پڑھ سکتا ہے، پیغام ٹی وی تو چلے ٹھیک ہے جی، گھر کی وہ کیا کہتے ہیں کہ گھریدی مچھی ہے، گھر میں بیٹھے ہیں، وہاں الحمدللہ وہاں پہ بھی ایسی بات نہیں ہے، اچھے نعت خواں الحمدللہ پڑھاتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ گھر کی بات ہے، مرکز کا ہے۔ ہم دوسرے ٹی وی چینل پہ رمضان میں افطار ٹرانسمیشن ہے، سحر ٹرانسمیشن ہے، ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں مختلف ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں وہاں پہ مختلف ٹی وی چینل پہ، دوسرے مکتبے پھر کے لوگ آگے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ہمارا اہل حدیث نعت کونسل کا ساتھی بھی بیٹھ کے پڑھے۔ تو یہ سارے ہمارے انشاءاللہ یہ ہمارے ارادے ہیں، یہ پروگرام ہیں۔ بات وہی ہے کہ بھائی ہمارے ذمہ ہے تبلیغ اسلام، ہمارے علماء قرآن و سنت سے تبلیغ کرتے ہیں، احادیث سنا کر، اپنے وعظ سنا کر، کوئی عوامی انداز میں، خوش لہنی میں، اور کوئی اردو میں، نثر میں، اسی طرح ہم حمد و نعت کے ذریعے وہ تبلیغ کریں گے۔ بات ہماری بھی وہی ہوتی ہے، اگر ہماری حمد و نعت ہوگی تو وہ بھی قرآن حدیث بیان ہوتا ہے۔ ہماری حمد و نعت میں جو ایک بات ایک عالم دین نے کہنی ہے وہ ہم اشعار میں کہیں گے، بات وہی ہونی ہے، کوئی پیغام دوسرا نہیں ہونا۔ تبلیغ پھر بھی اسلام ہی کی ہے، ترویج پھر بھی مسلک ہی کی ہے انشاءاللہ۔ لیکن یہ ساری چیزیں
چلیں گے انشاءاللہ۔ ان چیزوں کو چلانے کے لیے ابتدائی طور پہ ہمیں بھائی جان محنت بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، مالی قربانی بھی دینی ہے، وقت بھی دینا ہے، انتظار بھی کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں آج آپ کے اس باقاعدہ جو شیخ پورہ سٹی یا شیخ پورہ ڈسٹرکٹ کے لیول پہ پہلا اجلاس ہے میں آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں، کیا آپ مالی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ صدق کے دل سے، یہ آپ کا وعدہ مجھ سے نہیں ہے۔ اذان ہو کتنا ٹائم جاتا ہے؟ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا زيدنا احباب گرامی، نماز کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے، بس میں 2-4 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تو میں ساتھیوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی اس کے لیے ہمیں محنت بھی ضرور کرنی ہے۔ کیا آپ محنت کے لیے تیار ہیں؟ اس کے لیے آپ کو اگر کسی میٹنگ میں، کسی اجلاس میں بلایا جائے کہ آپ وقت دینے کے لیے تیار ہیں؟ اس کے لیے ہم نے باقاعدہ ابتدائی طور پہ فی ساتھی کا، یعنی یہ کچھ عرصہ کے لیے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہم نے ایک فنڈ کی لمٹ رکھی ہے، موجودہ مہنگائی کو بھی دیکھتے ہوئے، حالات کو بھی دیکھتے ہوئے، اور یہ بھی دیکھتے ہوئے کہ ہم میں سے اکثریت جو ہے کوئی بزنس مین نہیں ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی امام ہے اور کچھ ایسا ہے۔ 1000 روپے ماہانہ کا ہم نے فنڈ اس کے لیے مختص کیا ہے، اس گاڑی کو چلانے کے لیے، کہ ہم نے وہاں پہ دفتر میں جو بندہ بٹھانا ہے اس کی تنخواہ ہے، اسے کمپیوٹر لے کر دینا ہے، اسے موبائل لے کر دینا ہے، جو رابطے کرے گا سارے ساتھیوں کے، اور سارا سسٹم چلانا ہے۔ اور پھر ہمارے دوسرے صوبوں میں سفر جو ہونے ہیں، پنجاب کے علاوہ KPK میں ہونے ہیں، سندھ میں، بلوچستان میں، وہاں پہ نظم قائم کرنے کے لیے آنا جانا، جماعتی احباب سے اور لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، سفری اخراجات، اور اس سے آگے پھر ہم نے جو اکیڈمیز کا باقاعدہ طور پہ جو اجرا کرنا ہے، ظاہر ہے یہ ساری چیزیں پیسوں کے بغیر نہیں ہونی ہیں۔ ابتدائی طور پہ ہم نے فی ساتھی کا 1000 روپے ماہانہ یہ ہم نے طے کیا ہے۔ کیا آپ یہ ساتھ مالی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھ لیں اس دفعہ انشاءاللہ ہلکی آئی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی امانت ہونی ہے۔ یہ ابتدائی طور پہ کچھ وقت، کیونکہ ہم نے مرکزی جماعت سے کچھ بھی نہیں لینا کہ ہم انہیں کہیں جی ہم نے اب یہ سلسلہ بنا دیا ہے، آپ ہمیں فنڈ دیں اور ہم یہ کام کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، آپ لا کے دیں۔ تو ہم نے خدا نہ خواستہ کوئی اور مقصد نہیں ہے، نہ یہ ہم نے اپنے لیے کیا ہے۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلے، تو کچھ وقت یہ چلے گا انشاءاللہ۔ جیسے یہ نظم مزید پھیلے گا، اللہ نے چاہا تو اللہ کریم ہمیں ایسے لوگ ہمیں ضرور انشاءاللہ جوائن کریں گے، ضرور اللہ ہمیں ایسے لوگ عطا کرے گا جو ہمارے یہ سارے اخراجات اپنے ذمہ لے لیں گے، تب انشاءاللہ اس سے ہم جو ہے نا جی وہ 1000 روپے ماہانہ والا سلسلہ بند کر دیں گے۔ اچھا، آپ کے یہ میرے سامنے ایک مشاورت کے ساتھ کچھ نام آئے ہیں جو مرکزی قیادت اہل حدیث نعت کونسل شیخ پورہ کے ہیں۔ اس میں ایک ضلعی قیادت ہے، ایک سٹی قیادت ہے۔ جو ضلعی قیادت ہے اس میں صدر کے طور پہ جو خدمات ہم نے لینی ہے، یہ ذمہ داری تفویض کی جاتی ہے جناب شاعر اسلام محترم جاوید احمد قصوری حافظہ اللہ کو۔ یہ صدر ہیں اہل حدیث نعت کونسل ضلع شیخ پورہ کے۔ اسی طرح سرپرست محمد اعظم ثانی حافظہ اللہ، اور جنرل سیکرٹری کے لیے پیارے بھائی شاعر اسلام محمد عظیم سرور صاحب۔ ناظم مالیات کی جو ذمہ داری ضلع لیول پہ ہے عبدالغفار انجم صاحب حافظہم اللہ۔ اسی طرح سٹی قیادت جو ہے سٹی شیخ پورہ کی، اس میں صدر جو ہیں وہ شاعر اسلام محمد ابو بکر محمدی حافظہ اللہ ہیں۔ سرپرست سٹی کے محمد رحمانی صاحب ہیں، محمد ہے نا، اچھا۔ جنرل سیکرٹری کے لیے حافظ ابرار حافظہ اللہ، انہیں یہ ذمہ داریاں تفویض کی گئی ہیں، مشاورت کے ساتھ کی گئی ہیں۔ فرد واحد کا ہرگز کوئی فیصلہ نہیں ہے، ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے، ان کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے، ان کے شوق اور ذوق کو دیکھتے ہوئے یہ ذمہ داریاں کی گئی ہیں۔ ہمیں امید واسق ہے کہ انشاءاللہ یہ احباب ضلعی لیول پہ، سٹی لیول پہ یہ احباب اپنی خاص جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جو صلاحیتیں دی ہیں ان سے نعت کونسل کو بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ یہ فائدہ در حقیقت ان کا اپنا ہے انشاءاللہ۔ باتیں بہت کرنے کی ہیں۔ ایک ساتھی نے کہا ہے جی کہ ایک نعت کا انہوں نے حوالہ دیا، لیکن اب نماز کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ نعت جو ہے نا جی، چلیں ایک شعر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ
شاعر اسلام جناب یعقوب پرواز حافظہ اللہ، ان کا تعلق رائیونڈ سے ہے۔ میری آج تک ان سے ملاقات نہیں ہے، لیکن میں دلی طور پہ ان کا بڑا ممدوح، ان کا بڑا عقیدت مند ہوں۔ اہل حدیث ہیں، بزرگ ہیں، یعقوب پرواز صاحب، یہ ان کا لکھا ہوا کلام ہے۔ لکھتے ہیں کہ بلکہ یہ ماشاءاللہ نعت کونسل کی بھی بڑے زبردست ان کی مطابقت پہ آتا ہے۔ جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب، صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب، کاش ہم مل جائیں سب نام محمد کے سبب، صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب، کاش ہم مل جائیں سب نام محمد کے سبب، جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب۔ تھا کہاں پہلے ہمیں حفظ مراتب کا خیال، تھا کہاں پہلے ہمیں حفظ مراتب کا خیال، تھا کہاں پہلے ہمیں حفظ مراتب کا خیال، ہم نے سیکھا ہے ادب نام محمد کے، صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔